17 باب تیسری آیت۔ پس وہ مجھے رو میں جنگل کو لے گیا، وہاں میں نے کرمزی رنگ کے حیوان پر جو کفر کے ناموں سے لپا ہوا تھا اور جس کے 7 سر اور 10 سینگ تھے، ایک عورت کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ یوحنا رسول کے فرشتہ کی دعوت کو قبول کرنے پر اسے روح میں ایک ایسی جگہ پر لے گیا جسے جنگل یا بیابان کہا گیا ہے۔ جنگل یا بیابان سے روحانی طور پر بے پھل جگہ مراد ہے۔ جنگل میں یوحنا رسول نے کرمزی رنگ کا ایک حیوان دیکھا جس کے ارد گرد کفر کے نام لکھے ہوئے تھے۔ اس حیوان کے 10 سر اور 7 سینگ تھے اور یہ عورت اس حیوان پر بیٹھی تھی۔ یہ حیوان وہی ہے جس کا ذکر مکاشفہ 13 باب میں آ چکا ہے۔ وہاں اس کی شناخت یوں کی گئی تھی کہ وہ مخالف مسیح ہے اور اس کی بادشاہی پھر سے نمودار ہونے والی پرانی رومی حکومت ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ یہاں اس کو کرمزی رنگ بھی دیا گیا ہے جو اس کے خونی ہونے کو ظاہر کرتا ہے، کیونکہ وہ یہودیوں اور مقدسوں کو قتل کرواتا ہے۔ اس نے اپنی حکومت ایک نقلی اور جھوٹے امن کے معاہدے کے ساتھ شروع کی جو اس نے 3.5 سال کے بعد توڑ دیا، اور اس کے بعد اس نے ان سب کو قتل کروانا شروع کر دیا جو اس کی اور اس کے بت کی پرستش نہیں کرتے اور اس کی چھاپ اپنے ہاتھ پر نہیں لیتے۔ اس حیوان کے بارے میں دوسری بات یہ ہے کہ وہ کفر کے ناموں سے لپا ہوا ہے، جو ظاہر کرتا ہے کہ برگشتہ نامی مسیحت کس حد تک دنیا کے ساتھ اتحاد کرے گی۔ مخالف مسیح خدا کے نام پر کفر بکے گا، وہ پاک روح اور خداوند مسیح کے خلاف حد تک امیز باتیں کہے گا، لیکن مسیحی لوگ پھر بھی اس کا ساتھ دیں گے اور اس کے پیچھے چلیں گے۔ جس وقت بنی اسرائیل ملک کنعان میں پہنچے، فلسطین بابل کے دیوتاؤں سے بھرا پڑا تھا۔ کنعان کی سب قومیں جن کے نام ہتی، اموری، کنانی، فرزی، حوی، یبوسی، ارامی، امونی، موابی، فلسطی اور امالیکی تھے، سب بت پرست تھیں۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل مصر سے نکلتے وقت مصر کے دیوتاؤں کے بتوں کو اپنے ساتھ لے آئے تھے۔ راخل کے وسیلہ سے مشرقی ملک فدان ارام کے بت پہلے ہی بنی اسرائیل کے پاس پہنچ چکے تھے۔ پس نبوکدنضر بادشاہ کے حملوں کے وقت بنی اسرائیل باقی قوموں سے زیادہ بت پرست ہو چکی تھی اور بابل کے مذہب کی پیروی کرتی تھی۔ یربعام بادشاہ نے 2 بچھڑے بنائے اور 2 مختلف شہروں میں رکھ کر بنی اسرائیل سے ان کی پرستش کروائی۔ اخیاب بادشاہ نے بل کی پرستش پھیلائی جو بابل کے مذہب کی ایک شاخ تھی۔ بل کا دیوتا تموز کا ہم شکل تھا اور اسے زندگی دینے والا کہا جاتا تھا۔ سلیمان بادشاہ خود تمام بتوں کا پجاری بن گیا اور آخرکار خدا نے بنی اسرائیل کو کہاں بھیجا؟ بابل میں، جہاں بت پرستی شروع ہوئی۔ 2 خاص باتیں۔ راز بڑا شہر بابل۔ مصنف ڈاکٹر الگزینڈر ہسلاپ اور ڈاکٹر کلیرنس لارکن کی کتاب راز بڑا شہر بابل کا مطالعہ کیا جائے تو بابلی عرفانہ نظام کے بارے میں یہ معلومات حاصل ہوتی ہے کہ بابل کے شہر میں پہلی عظیم برگشتگی شروع ہوئی۔ یہاں شیطانی بابلی فرقہ ایجاد ہوا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ گہری حکمت اور الہی بیدوں پر مشتمل ہے۔ بیشتر اس سے کہ کوئی اس کا ممبر بن سکے، اسے ایک کاہن کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا پڑتا تھا اور وہ کاہن اس پر مکمل قبضہ کر لیتا تھا۔ اس فرقہ میں شامل ہونے کے بعد نسلی امتیاز مثلاً اسوری یا مصری یا کسدی سب مٹ جاتا اور وہ ایک پشیدہ عارفانہ برادری کا ممبر بن جاتا جس پر ایک سردار کاہن یعنی پینتس مقرر کیا جاتا اور اس کا حکم سب کو ماننا پڑتا تھا۔ جب شیطان نے اپنی تخت گاہ بابل سے پرگمن میں تبدیل کی اور پرگمن کا بادشاہ اور پینتس اتالیس 133 قبل مسیح میں مر گیا تو اس نے بابل کی کہانت کی سرداری رومی حکومت کو دے دی۔ جب پرگمن کے ایک حصہ لدیا سے ایٹرسکن لوگ اٹلی آئے تو وہ بابل کے مذہب کو اس کی تمام رسومات سمیت اٹلی لے آئے۔ انہوں نے پینتس بھی مقرر کیا جو سردار کاہن تھا۔ بعد میں رومی حکومت نے اس پینتس کو اپنی سول حکومت میں لے لیا۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ابھی مسیحیت روم تک بھی نہیں پہنچی تھی اور ویٹیکن کا نام و نشان تک بھی نہیں تھا کہ رومی حکومت کے شہنشاہ کو بابل کے مذہب کا باقاعدہ طور پر جانشین مقرر کیا گیا۔ اس لیے جب یہ کہا جائے کہ بابل کا پرانا مذہب اخیر زمانہ میں پھر سے نمودار ہوگا تو اس کا اشارہ رومن کیتھولک کی طرف نہیں ہوتا، کیونکہ رومن کیتھولک تو تقریباً 300 سال بعد آیا، بلکہ پرانی رومی حکومت کی طرف ہوتا ہے۔ اس جھوٹی مسیحت کو مخالف مسیح کی طرف سے مالی مدد اور سیاسی مدد دی جائے گی اور اس کی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے بوقت ضرورت فوجی مدد بھی مہیا کی جائے گی۔
حکومت ہر لحاظ سے اس جھوٹی مسیحت کی طرفداری کرے گی بلکہ اس کے ماتحت ہو کر چلے گی۔ عورت کا اس حیوان پر سوار ہونا جھوٹی مسیحت کا ایک کافر شخص کے ساتھ گہرا میل جول رکھنے کو ظاہر کرتا ہے۔ کلیسیا کی تواریخ اس بات پر کافی روشنی ڈالتی ہے کہ چرچ گزشتہ زمانوں میں کس قدر سیاسی طاقتوں کے ساتھ تعلقات قائم رکھتا رہا، اور اب آنے والے چند سالوں میں یہی حقیقت پورے طور پر دوبارہ عیاں ہونے والی ہے۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، اس کتاب کی نبوت کی باتوں کو پوشیدہ نہ رکھ، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔